اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 39 ہم گزشتہ کل پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 40 سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 40 سے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے۔ سابقہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق جو گفتگو تھی وہ مکمل ہوئی، اور ایمان والوں کے لیے سکون اور کفار کے لیے جہنم کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بنو اسرائیل کا ذکر کر رہا ہے۔ بنو اسرائیل، ٹھیک ہے، آیت پڑھتے ہیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، یہ یعنی عام طور پر عرب میں عربی جب لکھتے ہیں تو یا ندا، یا الف اس طرح سے لکھتے ہیں، لیکن یہ قرآنی رسم الخط ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رسم خط ہے وہ چل رہا ہے دنیا کے اندر، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طریقہ اپنایا تھا کہ آپ یا بنی اس طرح سے لکھے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بالکل درست طریقہ ہے، اور جیسا لکھا ہوا ہے بہرحال اس طرح سے۔ لیکن جدید عربی میں اگر لکھیں گے، اب آج کے زمانے میں اگر لکھیں گے تو یا الف الگ الگ لکھیں گے، لیکن جب قرآن کریم میں لکھیں گے تو یا بنی، یا لفظ بنی کے ساتھ ملا کر لکھیں گے۔ دونوں الگ الگ الفاظ الگ الگ ہے۔ یا کا مطلب ہوتا اے او، انگلش میں کہتے ہیں نا او، کسی کو بلانے کے لیے، یا اردو میں اے کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل، بنی اصل میں یہ لفظ تھا بنون تھا، یہ نصب کے لیے کیا کہتے ہیں، نصب کے لیے واو کی جگہ یا آیا ہے۔ بہرحال ہم قواعد تو نہیں بیان کر سکتے یہاں پر۔ بنون سے یہ بنی اسرائیل، بنون کا مطلب کیا ہے؟ بنون اولاد۔ بنی اسرائیل، جس طرح سے ہم کہتے ہیں بنی ہاشم، بنو ہاشم بھی کہتے ہیں، بنی ہاشم بھی کہتے ہیں، بنو امیہ کہتے ہیں، جی بنو عبد شمس کہتے ہیں، اس طرح سے مطلب ان کی اولاد، بنو ہاشم کی اولاد۔ تو بنو اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کون ہے صاحب؟ اسرائیل حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ ان کا نام تھا یا ان کی صفت تھی، ان کا نام تھا۔ اس طرح سے بھی بہت سارے مفسرین لکھے ہیں کہ ان کا ایک نام اسرائیل بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، بڑے بیٹے اسماعیل ہے، ان کے بعد اسحاق ہے۔ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، جو ان کے نام پہ ہم جو ہے قربانیاں دیتے کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس میں بھی اختلاف روایت ہے، وہ اختلاف روایت میں نہیں جاتے، جو مشہور اور جمہور کا قول ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ، اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، چھوٹے بیٹے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ، ابراہیم علیہ السلام کی بی بی ہاجرہ سے ان کے بیٹا ہوا اسماعیل، اور ان کی دوسری اہلیہ بی بی سارہ سے ان کا بیٹا ہوا اسحاق۔ تو یہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آتے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیچ میں جو زمانہ ہے اس میں انبیاء اور رسول بالکل نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور اس طرح سے پھر جتنے انبیاء کا اس کے بعد ذکر ملے گا آپ کو، چاہے وہ زکریہ ہو، موسیٰ ہو، ہارون ہو، جتنے انبیاء کا ذکر کرتے جائیں گے، یہ سارے کے سارے انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل میں پیدا ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد۔ تو بنو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء بہت زیادہ ہوئے،
اس لیے ان سے متعلق واقعات بھی زیادہ ہے، انبیاء زیادہ آئے، رسول آئے ان کے پاس، اور ان کی ہدایت کے لیے بہت یعنی محنت ہوئی ہے، اور وہ پھر مانے اور انکار کرے اور لڑے اور جھگڑے اور سوال اور جواب۔ تو سب سے زیادہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس قوم کے واقعات کا تذکرے ملتے ہیں وہ بنو اسرائیل قوم ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتا دوں کہ سب سے زیادہ جو نبی کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سب سے زیادہ بیان کیے گئے ہیں، اور جس قوم کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے وہ بنو اسرائیل ہے۔ بنو اسرائیل کو ہم یہود بھی کہتے ہیں، یہود کہیں آپ، بنو اسرائیل کہیں، ایک ہی بات ہوگی وہ، ٹھیک ہے۔ پھر یہود میں ہی آگے چل کر پھر دو شق ہوئے، یعنی ایک عیسائی ہو گئے، ایک جو ہے یہودی مذہب پہ رہے، عیسائیت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار ہو گیا۔ یہ اصل میں اوپر جا کر یہ سب ایک ہی ہے، سب کے سب بنو اسرائیل ہی ہے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، یہ سب بنو اسرائیل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل لفظ کا بھی معنی لکھا ہے، اسرائیل کے بارے میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں، جی ہاں، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صفوۃ اللہ یا عبد اللہ، اسرا کہتے ہیں بندے کو، عبد کو، یا صفوہ منتخب کو، سلیکٹڈ، ٹھیک ہے۔ اسرا کا معنی، یہ عبریہ زبان ہے، عبرانی زبان کہتے ہیں نا، عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل، اور اس میں اسرا کا معنی ہوتا ہے بندہ، عبد، یا پھر اس کا معنی ہوتا ہے صفوہ، جی، چنندہ، مجتبہ، چنا ہوا، صفوہ، ٹھیک ہے۔ ایل الف یا لام جو ہے، یہ ایل عبرانی زبان میں اللہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اللہ، ایل اللہ، اسرا بندہ، اسرائیل عبد اللہ، اسرائیل عبد اللہ، یا پھر صفوۃ اللہ، اللہ کے بندہ یا اللہ کا چنا ہوا، تو یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کو یہ نام پکارا جاتا تھا۔ یقینی بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور مقرب بندے اور اللہ کے نبی ہے، اور شاید وہ عبادتوں میں بڑے کثرت کرنے والے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ یہ لقب مشہور ہوا، ٹھیک ہے۔ اور انہی کی نسل میں سے یہ سارے ہیں، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون، زکریہ، عیسیٰ علیہ السلام اجمعین، یہ سارے بنو اسرائیل میں آئے ہوئے کیا کہتے ہیں، انبیاء ہے۔ اور بنو اسرائیل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کیے، بہت زیادہ انعامات کیے۔ فرعون ظلم کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے نکال لائے، جی، ان کو لا کر ملک شام میں آباد کیے۔ بہرحال ایک دو بات نہیں، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء بنو اسرائیل میں بھیجا، اس سے بڑی نعمت کیا ہونا، یعنی ظلم سے بچایا کرا، یہ بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ انبیاء بنو اسرائیل میں آئے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان میں بہت سے اولو العزم انبیاء ہونے سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل، اذکروا یاد کرو، اذکر ایک کے لیے بولتے ہیں، اذکروا جمع کے لیے ہے، اے بنو اسرائیل یاد کرو، کیا یاد کرو، نعمتی، نعمت ہے، نعمت اللہ کی نعمت ہے، نعمتی میری نعمت، التی جو کہ، انعمت، انعم انعام کیا، تو میں، جو کہ میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنو اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کیا۔ کیا نعمتیں ہیں صاحب؟ ہر جگہ ظلم سے بچانا، بار بار انبیاء کا آنا، کتاب کا نازل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا، دوسرے یہاں پر تو نہیں ہے، دوسرے مقامات پر ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اپنے زمانے کے جتنے اقوام تھے ان میں سب سے افضل تم کو بنایا، تم کو فضیلت عطا کی، تم پر کتاب کو نازل کیا، تم کو حکمران بنایا، علاقہ دیا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے نعمتیں بنو اسرائیل کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان نعمتوں کو یاد کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام،
بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کی نعمت اس کے بندے پر نظر آئے، بندے پر نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے، تو ہدایت، آپ کی ہدایت یافتہ ہونا نظر آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت دیا ہے تو آپ کی حالت پہ نظر آنا چاہیے کہ ہاں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا رکھا ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیے ہوئے نعمت کو یاد کرنا، اور یاد کرنے سے ہوتا کیا؟ یاد کرنے سے بندہ شکر گزار رہتا ہے، احسان مند رہتا ہے۔ کسی کو بھی، کوئی بھی آپ کے ساتھ بھلا کیا تو اس کو بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھنا، تو اس سے کیا ہوتا؟ آپ کا بیہیویئر اس کے ساتھ اچھا رہتا ہے، اور اس سے اخلاق اچھے رہتے ہیں، شکر گزار رہتے ہیں، احسان مند رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، جی وَأَوْفُوا، اوفا یوفی، تو اوفا کا معنی ہوتا ہے وفا کرنا، وفا کرنا، پورا کرنا، مکمل کرنا۔ وَأَوْفُوا، و اور، اوفو، جی اوفو حکم ہے یہ، اوفی ایک کے لیے ہے، اوفو جمع ہے یہ زیادہ، تم سب اے بنو اسرائیل اوفو بعہدی، مکمل کرو، پورا کرو، بعہدی، جی عہد کس کو کہتے ہیں؟ جی جو قسم کھائے تھے، جو ارادہ کیے تھے، جو وعدہ کیے تھے، جی بعہدی، عہدی میرا وعدہ، مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا کرو، اے بنو اسرائیل مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا کرو۔ اوفی، تو میں بھی پورا کروں گا، جی اوفی تھا وہ بھی، اوفو بعہدی، تم مجھ سے کیا گیا وعدہ اور عہد پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، بعہدکم عہد تو عہد ہے، وعدہ ہے، کم تمہارا، تم سے کیا گیا وعدہ میں پورا کرتا ہوں، تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ تم جو مجھ سے وعدہ کیے تھے وہ مجھ سے متعلق جو ہے تم وہ پورا کرو، میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو، وَإِيَّايَ، اور مجھ سے ہی، اور ایایا مجھ سے ہی، فرحبون، پس ارہبون ڈرا کرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ اللہ اللہ۔ تو اس میں جو اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ، مجھ سے کیا گیا عہد تم پورا کرو، تم سے کیا گیا عہد میں پورا کرتا ہوں، وہ کیا ہے صاحب؟ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پیدا فرمایا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نعمتیں عطا فرمایا، ہم کو نعمتیں عطا فرمایا، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یہ شکر گزاری ہوتی ہے، یہ ایفاء العہد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ حواس کے علاوہ ہم کو عقل سلیم عطا فرمایا۔ ان تمام چیزوں سے کیا کرنا؟ جانوروں کو مار دینا، جھاڑوں کو کاٹ دینا، منمانی کرنا، سب کا پیسہ کھینچ کے بیٹھ جانا، نہیں نہیں، اس کے لیے نہیں، زمین کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں عطا کیا۔ تو انسان کے حقوق ادا کرنا، جانوروں کے حقوق ادا کرنا، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا، عبادت کرتے ہوئے، دوسرے بندوں کا خیال کرتے ہوئے صحیح زندگی گزارنا۔ تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ اپنا وعدہ پورا کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ لوگ کی گناہوں کو بخشے گا اور رحمت فرمائے گا، اور قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک التنزیل میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر کبیر تابعی ہے، بہت بڑے مفسر، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ نقل کرتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، اللہ سے کیا گیا وعدہ کیا ہے، اور بندوں سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیا وعدہ کیا، اس سے متعلق فرماتے ہیں۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 12 ہے، اس کا جملہ فرماتے ہیں وعن قتادہ ہما لئن اقمتم لأکفرن، جی حضرت قتادہ کہتے ہیں وہ دونوں عہد کیا ہے، ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بندوں کی طرف سے جو اللہ سے وعدہ کیا گیا وہ ہے لئن اقمتم، یہ ہے لئن اقمتم، اور اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے کیا وعدہ ہے، لأکفرن۔ یہ کیا ہے صاحب؟ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم، جی اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی، اور میرے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے،
وعزرتموہم، اور میرے رسولوں کی تم خوب تعظیم کریں گے، جی لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسولی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض حسنا عطا کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تم صحیح کام کرو گے اور غرباء وغیرہ کا خیال کرو گے اور جس کا حق اس کو ادا کرو گے۔ اگر تم یہ کر لو گے، جی اگر یہ تم کرو گے، یہ کیا ہے؟ یہ بندوں کی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف، جی یہ اللہ بندوں کا عہد ہے، اللہ کا عہد ہے جو بندے پورے کرنا ہے۔ اوفی بعہدکم، میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اسی کا کنٹینیو ہے، لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسولی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے سارے گناہوں کو میں معافی عطا کر دوں گا، تم کو معافی عطا کر دوں گا، سارے گناہوں کو ختم کر دوں گا۔ لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں تم کو ان جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے جو ہے پانی کے ندیاں، جس کے نیچے سے ندیاں بہہ رہے ہوں گے۔ لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها اللہ اللہ۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12، اگر اٹھا لیں، جی اگر یہ آیت اٹھا لیں تو آپ کو مل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کس وعدے کا مطالبہ کر رہا ہے اور کس وعدہ مکمل کرنے کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اب ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بنو اسرائیل کو بار بار یاد دلانا پڑتا تھا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے، اپنے احکام پورا کرے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر یہودی خود کو ابنا سمجھتے تھے، ابنا، نحن ابنا، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں۔ اپنے آپ کو خاص سمجھنا، اپنے آپ کو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا، اللہ ہم ہی کو چاہتا ہے لہذا ہم بڑے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی محبت، یعنی خاص محبت عنایت فرمائے۔ ویسے تو اپنی ساری مخلوق سے وہ محبت کرتا ہے لیکن خاص محبت میں شامل فرمائے، اس طرح سے بندہ پر امید رہے، اللہ سے محبت کرے، یہ ٹھیک ہے، لیکن زمین میں دندناتے پھرنا اور یہ کہنا کہ ہم ہی محبوب ہے، ہم ہی خاص ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ یہ تو یہودیوں کے اندر یہ تکبر آ گیا، نحن ابناء اللہ، یہودیوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، ہم تو اللہ کے بچے ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بچے ہیں۔ اور انہوں نے محبوبیت کو، حضرت فرماتے ہیں، اور محبوبیت کو علم صحیح اور عمل صالح کا نتیجہ نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی اسلام کیا بتاتا ہے؟ اللہ کا محبوب کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرے گا؟ جو صحیح علم حاصل کرے، صحیح راستے پر چلے اور صحیح عمل کرے۔ جو صحیح علم حاصل کرے اور صحیح عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو قرآن پڑھے اور اللہ کی عبادت کرے اور قرآن پر عمل کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ان کی سنتیں پڑھے اور ان سنتوں کو فالو کرے، اس پر عمل کرے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ یہودیوں نے یہ سوچ لیا کہ فلاں فیملی میں ہم پہنچ گئے، فلاں بلڈ ہمارے اندر آ گیا، بس ہم اللہ کے محبوب ہے، خلاص اب ہم کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے نہ، اب ہم کو جو ہے کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل کر لیے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تب بھی اللہ تو ہم سے ہی محبت کرتا ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ جی ہم علم حاصل کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ بھی حاصل کرے تب بھی اللہ تعالی ہم سے ہی محبت کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو خاص مقام پر پیدا فرماتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اب مانو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے سمجھانے کے لیے کوئی بہت بڑا پولیٹیشن ہو، جی کیا کہتے ہیں، پرائم منسٹر کا بیٹا ہو یا قبیلے کے سردار کا بیٹا ہو، جی اس طرح سے جب وہ اس گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے ایک ایک لفظ اثر انداز ہوتا ہے، اس کے ایک ایک حرکت، اس کا ایک ایک عمل اثر انداز ہوتا ہے قوم کے اوپر۔ تو بڑے گھرانے میں پیدا ہونا بڑی ذمہ داریاں عطا کرتا ہے۔ اب اگر بڑے گھر میں پیدا ہو کر کوئی بڑی ذمہ داری ادا کرتا ہے، اس حساب سے علم حاصل کرتا، اس حساب سے ایکشنز ہوتے اس کے،
اس حساب سے عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑے گھر میں پیدا ہو جائے اور وہ علم اور عمل کو ضروری نہ سمجھے اور عیاشیاں کرے، منمانیاں کرے، شوقیں کرتے رہے، اگر اس طرح سے کرتے رہے گا تو اس کے نقصانات بھی بڑے ہو جاتے ہیں، نقصانات بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تصور کرنا کہ پیدائشی طور پر انسان بڑا ہو جاتا ہے، ہم پیدائشی طور پر بڑے ہیں، علم اور عمل کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، یہ فکر یہودی فکر ہے، یہ یہودی فکر ہے۔ اور آج ایک کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی یہ جگہ جگہ یہ فکر سرایت کرتے جا رہی ہے۔ لوگ اپنی قومیت، لوگ اپنے بلڈ اور اپنے خون کے اوپر اتنا اترا رہے ہیں کہ علم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور عمل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جو اصل چیزیں ہیں جس کا جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں حکم فرمایا، اس کو بھول جاتے ہیں، اور ایک چیز یاد رہ جاتی ہے کہ میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میرے دادا فلاں تھے، میرا قبیلہ یہ ہے، میرا خاندان وہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ کار نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم صحیح اور عمل صحیح، علم صحیح اور عمل صالح، یہ ایسا یاد رکھ لیں، علم صحیح، صحیح درست علم، علم صحیح اور عمل صالح، یہ دو چیزیں اگر بندوں کے اندر ہوں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوں گے، بھلے وہ کون سی بھی ذات میں پیدا ہوا ہو۔ اور اعلیٰ سے اعلیٰ ذات اور اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان میں بھی اگر پیدا ہو گیا لیکن اس کے پاس صحیح علم یا عمل صالح اگر اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور خاص بندہ باقی نہیں رہتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے احوال کو غور کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی واوفوا بعہدی، انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرہبون۔ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ احکام الہی پڑھتے تو تھے، تورات میں احکام الہی پڑھتے تھے اور حکم کو مکمل طریقے سے نافذ کرتے تھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ کس پر نافذ کرتے تھے؟ غریبوں پہ نافذ کرتے تھے۔ جو لوگ غریب ہیں نا، اس میں سے کوئی سے غلطی ہو گئی، جیسے ہمارے گورنمنٹس نہیں کرتے آج، ہماری گورنمنٹس کیا کرتے ہیں؟ جتنے ایم پیز اور ایم ایل ایز اور منسٹرز اور جتنے طاقتور افراد رہتے ہیں، وہ لوگ پوری قوت کے ساتھ ایک عام اور غریب آدمی کے اوپر جو ہے قانون نافذ کرتے ہیں۔ ایسا کر دیا ہے یہ سزا ہوگی، ایسا کر دیا یہ سزا ہوگی، اتنا ٹیکس پے کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، سارے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے عام آدمی کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور جب خود کا معاملہ آتا ہے تو اتنے ایگزمپشنز ہوتے ہیں، اتنے چوریاں ہوتی ہیں، اتنے دھاندلیاں ہوتی ہیں۔ ویسے لاء کے ذریعے ایگزمپشنز خود کے لیے نکال ہی لیتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ بھی پھر چوریاں، دھاندلیاں، بےمانیاں سب کچھ کر لیتے ہیں۔ یہ بنو اسرائیل کا طریقہ تھا، یہ بنو اسرائیل کا طریقہ، ان کے علماء کا طریقہ۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غریبوں پر شریعت پوری قوت سے نافذ کرتے تھے، اور جب خود کا مسئلہ آتا تھا تو احکام لوگ کو بتاتے ہی نہیں تھے، یا احکام کو بدل دیتے تھے، احکام کو بدل دیتے، جھوٹ بتا دیتے تھے، یا جو سچ ہے اس کو بتاتے ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے اور اس کو غائب کر دیتے، یعنی منمانی کرتے تھے، منمانی کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اور لکھ دیتے تھے بھی، یعنی قرآن کریم جب تورات لکھی جاتی تھی تو اس میں بیچوں میں وہ لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے شرح کے نام پہ، تشریح کے نام پہ کچھ بھی ایسے الفاظ ایڈ کر دیتے تھے، بعد میں اسی کو تورات ہے بول کر چلا دیتے تھے۔ یہ تحریف جو ہوتی تھی نا، تحریف ایک دم چینج نہیں ہوتا، تحریف میں آہستہ آہستہ تبدیلی لاتے تھے۔ اس لیے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جب قرآن کریم لکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ میں حدیث شریف لکھنے پر بھی بین لگا دیے تھے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث شریف بھی نہیں لکھا جا سکتا تھا، بالکل سختی سے منع کر دیے تھے کہ حدیث شریف نہیں لکھنا قرآن کے ساتھ، کیونکہ پھر آگے چل کر یہ مکس ہونے اور لوگوں کو شبہات پیدا ہونے کے امکانات ہوتے، تو اس کی حفاظت کا مکمل انتظام ہوا۔ جی وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظامات ہے کہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حکم فرمایا اور امت جو ہے اس منہج پر عمل کرتے چلے گئی، عمل کرتے چلے گی۔ جب قرآن جمع ہو گیا، پختہ ہو گیا اور سب کو یقین ہو گیا اور حفاظ آ گئے اور اتفاق ہو گیا اور اجماع ہو گیا، اب اس کے بعد اس میں تشریحات ایڈ کریے، اس میں تفسیریں ایڈ کریے، اس کے اوپر حاشیے لکھیے، اس کے اوپر کیا کیا کرنا ہے اب اس کے بعد اب کر سکتے ہیں، کیونکہ اب کتنا بھی لکھ لو قرآن کے اندر کوئی ایک سنگل لیٹر بھی اس کے اندر اضافہ کرنے کا یا کم کرنے کا کوئی امکان آج باقی نہیں رہا۔ ورنہ اس سے پہلے جب تک وہ شور نہیں ہوگا کہ یہی ہے قرآن
قرآن، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس وقت تک جو ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کے فٹ نوٹ کے طور پر، قرآن کے حواشی میں، اطراف میں، یا قرآن کے بیچ میں بین السطور، لائنز کے جو ہے بٹوین دا لائنز جو ہے کچھ بھی لکھنے اور اشاریے بنانے کی اجازت قدیم زمانے میں، ابتدائی زمانہ میں بالکل نہیں تھی۔ قرآن کریم کی حفاظت، تاکہ اس طرح سے نہ ہو جائے جس طرح سے تورات والوں نے اپنی کتاب کو ضائع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اضافات کرتے تھے، یہ اضافات جو کرتے تھے، اس میں ہوتا یہ تھا کہ بعد میں وہ اضافوں پر عمل بڑی سختی سے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اصل جو حکم دیا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بنو اسرائیل اس طرح سے کرتے تھے، اس طرح سے وہ لوگ کرتے تھے، اور آج بھی اس طرح سے ہو رہا ہے۔ جو چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی ڈکلیئر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لازمی اس کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو فرض بتایا ہے، جن کی پابندی کیے ہیں، اس میں تو ہم بڑے ایزی رہتے ہیں، بڑے آسان لیتے ہیں اس کو، عمل ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا نہیں ہوا۔ لیکن جو رسم، جو رواج، یہ فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں فاتحہ ہوگی جی، فلاں ٹائم پہ یہ کھانا کھلایا جائے گا، فلاں ٹائم پہ اگربتی لگے گی جی، یہ آپ بولیں گے کہ مول صاحب کو کیا ہو گیا، یہ اہل حدیث جیسے باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں بھائی، اہل حدیث نہیں، میں پکا سنی ہوں جی، مگر آپ غور کریں کہ فلاں دن ہمارے یہاں فاتحہ ہونا ہے، فلاں دن یہ اگربتی لگنا ہے، فلاں دن یہ زیارت ہونا ہے جی، دوسرے دن زیارت ہونا ہے، 40ویں دن فاتحہ ہونا ہے۔ یہ سب مستحبات ہے، عمل کر لیے ٹھیک ہے، اور اگر عمل نہیں کرے تب بھی ٹھیک ہے، کیا ہونے کا ہے اس کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کیا اس کے بارے میں؟ لیکن اس کے اوپر بڑی شدت سے عمل ہوتا ہے، بڑی سختی سے عمل ہوتا ہے، یہ ہونا ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ اپنے رسم و رواج جی، اپنے بنائے ہوئے، چاہے وہ انڈیویجول معاملات ہو یا پھر قومی معاملات ہو، قومی اعتبار سے بھی، جو کمیونٹی کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، یا ایک ایک شہر کا ایک ایک رسم و رواج رہتا، اس میں دیکھیں گے ہم جو خود کے بنائے ہوئے رسم و رواج ہے یا ہمارے باپ داداؤں کے بنائے ہوئے، اس کو اتنا پکا پکڑتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اور جہاں پر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہاں پر اس کی پابندی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے اندر بالکل تساہل اپناتے۔ اور یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے، خود کے بنائے ہوئے سسٹم کو زیادہ اہمیت دیتے، اور اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے سسٹم کو ایزی لے لیتے تھے اور آسان سمجھتے تھے اس کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ یہ آیتوں کے بیچ میں زیادہ تھوڑا سا تفہیمات آ گئے، لیکن یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے۔